حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا تعلق قبیلہ بنی عوف سے تھا۔ آپ کی شادی حضرت اوس بن صامت سے ہوئی۔ اوس بن صامت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھے پن کی وجہ سے ان کے لہجے اور طبیعت میں چڑچڑا پن آ چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے غصے میں آ کر یہ الفاظ بول دیے کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو گئی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی جنسی ملاپ نہیں کروں گا۔ میں تم سے اپنی خواہشات پوری نہیں کروں گا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا کہ تم میری ماں اور بہن کی طرح مجھ پر حرام ہو، اور اگر مرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے تو رواج کے مطابق ان میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ ازدواج ختم ہو جاتا تھا۔ جب اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، حضرت اوس بن صامت بہت ہی شرمندہ اور پریشان ہوئے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ بیوی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، بے شک آپ نے مجھے طلاق نہیں دی، لیکن جب تک میں یہ مسئلہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد کے سامنے رکھ کر اس کا حل دریافت نہیں کر لیتی، میں آپ سے بات چیت نہ کروں گی۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو ہمارا اور تیرا یہ رشتہ ناجائز ہو جائے گا، ہمارے تعلقات حرام ہی ٹھہریں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند سے کہا، تم پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، پھر ہی پتہ چلے گا کہ اس مسئلے کا حل نبی کریم کیا بتاتے ہیں۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، مجھے اپنے گھر کا مسئلہ نبی کریم کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں رسول اللہ کے سامنے یہ مسئلہ کیسے لے کے جاؤں؟ میں کس طرح سے جا کے آقا دو جہاں کے سامنے اپنا یہ مسئلہ پیش کروں؟ میرا تو یہی کہنا ہے کہ تم ہی نبی کریم کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، ہو سکتا ہے کہ ہماری دوبارہ سے آپس میں مشاورت ہونے کی وجہ سے کوئی صورتحال بحال ہو جائے۔ لہٰذا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ اس وقت نبی مکرم بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا تو نبی کریم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے خولہ، کس کام سے آئی ہیں آپ؟ حضرت خولہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ میرے شوہر میرے چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ ذرا سی بات پر چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت رکھتی ہوں۔ آج انہوں نے غصے میں آ کر مجھ سے کہا کہ تم مجھ پر میری طرح میری ماں کی طرح ہو اور اسی طرح حرام ہو۔ حضرت خولہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مہربانی کر کے اس کا کوئی حل نکال دیں تاکہ ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ حلال ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا، اے خولہ، اب تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم اس مسئلے پر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن نبی کریم نے فرمایا، اے خولہ، اب تم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، اس کے بعد حضرت خولہ بہت مایوس ہو گئیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوضو ہو کر اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اے اللہ، میرے خاوند اوس نے مجھ سے یہ الفاظ کہے ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، اے اللہ پاک، ہمارے لیے بہتر فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا خاوند مجھ سے جدا ہو، وہ بوڑھے ہیں، انہوں نے غصے میں آ کر مجھ سے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، میں اب بالکل بے بس ہو چکی ہوں، اب تیرے سوا میرا احتجاج سننے والا کوئی نہیں، اے اللہ پاک، ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے تاکہ ہم کو نبی کریم پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے التجا اس طرح کی تھی کہ ہمارے سب کے بھی آنسو نکل گئے۔ ہم سب گھر والے بھی اللہ سے دعا مانگنا شروع ہو گئے تاکہ اللہ پاک حضرت خولہ کے مسئلے کا کوئی حل نکال دے۔ ہم سب اسی کیفیت میں دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ رسول کریم کی وہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے حضرت خولہ سے کہا، خولہ، فکر مت کرو، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے،
تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ نے آپ کے مسئلے کے لیے کوئی حل نکال دیا ہوگا۔ حضرت عائشہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت خولا پہلے سے بھی زیادہ غم زدہ ہو گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ خولا اور اس کے خاوند ایک دوسرے پر حرام ہیں، ان کی طلاق ہو گئی۔ لیکن نبی کریم کی کیفیت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد کی طرف دیکھا تو نبی کریم مسکرا رہے تھے۔ حضرت محمد نے حضرت خولا کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے خولا، اللہ کی طرف سے تمہارے مسئلے کا حل ہو گیا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے وحی نازل کی ہے۔ وہ وحی اللہ کے نبی کریم نے حضرت خولا کو پڑھ کر سنائی۔ اس وحی کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ چونکہ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ عورت تھی جو رسول اللہ کے ساتھ اپنے شوہر حضرت اوس کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی حضرت محمد سے کہا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ اس سورت کا نام بھی مجادلہ اور اس سورت کو شروع بھی اللہ نے اسی الفاظ سے کیا۔ اس سورت کو سننے کے بعد حضرت خولا کا یہ خوف دور ہو گیا۔ نبی کریم نے حکم فرمایا تھا کہ اے خولا، تمہارے شوہر کے الفاظ طلاق کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان الفاظ کا معنی کچھ یوں تھا کہ ان الفاظ کا حکم طلاق کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے ان الفاظ بولنے والے پر کچھ کفارہ اور جرمانہ عائد کر دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خولا، گھر جا کر اپنے شوہر سے کہو کہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے کہ تم کوئی لونڈی یا غلام آزاد کرو۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی غلام ہے اور نہ ہی کوئی لونڈی، وہ کسے آزاد کریں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خولا، اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھیں۔ حضرت خولا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے خاوند عمر رسیدہ ہیں اور کمزور ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ان سے کہو کہ وہ 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بہت غریب ہیں، ان سے یہ کام بھی نہ ہو پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہنا منظر بن قیس کو میرے پاس بلا لائیں اور ان سے کھجوریں لے کر 60 مساکین کو کھلا دیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت خولا اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ جب وہ گھر پہنچی تو آپ کے شوہر نے دریافت کیا کہ خولا، نبی کریم کا کیا حکم ہے؟ حضرت خولا نے فرمایا کہ نبی کریم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ام المنظر بن قیس کو میرے پاس لے آؤ اور اس سے بعض شتر کھجوریں وصول کر کے 60 مساکین کو صدقہ کر دو۔ اس طرح حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ ناظرین گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر کریں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو رسول کریم کا سچا پکا غلام بنا دے۔